الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء چل رہی ہے اور اس کی 154 آیات کی تفسیر ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ پہلے آپ نے قوم کو دعوت دین دی، انہوں نے اطاعت نہیں کی، پھر انہوں نے اپنی طرف سے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی رسالت پر نشانی لے کر آئیے۔ تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور پہاڑ سے ایک اللہ کی طرف سے اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب ان کے لیے آزمائش مقرر کر دی گئی کہ ایک دن تم پانی پیو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ جب یہ اونٹنی پانی پیے تو تم اس کو بالکل روکو گے نہیں، مارو گے نہیں اور کوئی اس کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ اب یہ ایک آزمائش تھی۔ ایک دن اگر بالفرض انہیں پیاس لگ رہی ہے تو سارا پانی ختم، اونٹنی پیے گی، اسے روک بھی نہیں سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پانی جمع کرنے کی مشقت ہوئی کہ پہلے تو جس دن جب چاہا گئے چشمے پہ پانی پی لیا، اب جس دن اونٹنے کی باری ہے اس دن پانی لے ہی نہیں سکتے ہیں تو پیاس تو لگے گی، لازم سے بات ہے، تو پھر انہیں اس دن کے لیے پانی جمع کر کے رکھنا پڑتا تھا اپنے دن کی باری میں، تو یہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ تو اسی پہ ہم کلام کر رہے تھے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ انعام دیتا ہے، کچھ نعمت عطا فرمانا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنی شامت اعمال کی بنا پر آزمائشوں کو دعوت دے بیٹھتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے۔ جب وہ اونٹنی پیدا کر دی گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، ھذہ ناقۃ، یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شرب، اس کے لیے ایک دن، ایک پینے کا دن ہے، ولکم شرب یوم معلوم، اور ایک معین دن تمہاری باری ہوگی۔ ایک پینے کی باری اس کی ہے اور ایک معین دن میں تمہاری پینے کی باری ہے۔ ولا تمسوھا بسوء، اور تم اسے برائی کے ساتھ مت چھونا، فیأخذکم عذاب یوم عظیم، تو پکڑ لے گا تمہیں بڑے دن کا عذاب۔ یعنی اگر تم نے اس کو برائی مارنے کے ارادے سے چھوا، اس کو زد و کوب کیا کچھ بھی، تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اب وہ لوگ آزمائش چلتی رہی تو ہمارے ہاں بھی انسانی فطرت ہے کہ مسلسل آزمائش سے گھبرا جاتا ہے، پہلے خود آزمائش کو دعوت دیتا ہے پھر اس سے گھبرا بھی جاتا ہے، لہٰذا یہ گھبرا گئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ معاذ اللہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ لہذا قدار نامی ایک شخص تھا جس نے خاص طور پہ کام کیا اور اونٹنی کی اس نے رگیں کاٹ دیں، جس سے اس کا خون بہہ گیا اور وہ اونٹنی ہلاک ہو گئی تھی۔ تو فعقروھا، تو انہوں نے اس کی رگیں کاٹ دیں، فاصبحوا نادمین، تو انہوں نے ندامت کی حالت میں صبح کی۔ اب جب وہ اونٹنی کو مار دیا، ہلاک کر دیا، اب جب صبح جاگے تو بڑے نادم پریشان، کیونکہ انہیں یہ تو یقین تھا کہ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایمان نہیں لاتے تھے، تو اب انہوں نے جو عذاب کی ان کو وعید دی تھی، اب اس عذاب کی وجہ سے یہ نادم ہوئے، شرمندہ ہو گئے، اپنے فعل پر نہیں بلکہ اس پر کہ اب یہ عذاب نازل ہوگا، اس پر وہ گھبرائے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ فأخذہم العذاب، تو انہیں عذاب نے گھیر لیا، پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب ضرور وہ غالب رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا لوط کی قوم نے مرسلین کو، رسولوں کو۔ اب لوط علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا اور یہ پہلے بھی کئی دفعہ واقعہ آ چکا ہے کہ ان کی قوم میں یہ بری عادت تھی کہ یہ مردوں سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کر لیتے تھے، عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات شدید ناپسند تھی۔ لوط علیہ السلام نے بھی ان کو منع کیا، لیکن اس سے باز نہ آئے تو پھر ان پر عذاب نازل ہوا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ کہا ان کے لیے ان کے ہم قوم لوط علیہ السلام نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا رسول امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم مخلوق میں سے مردوں سے برا کام کرتے ہو، بدفعلی کرتے ہو، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور تم چھوڑ دیتے ہو وہ جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے، یعنی ان کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے پیدا فرمائیں، من ازواجکم یعنی تمہاری بیویاں،
بل انتم قوم عادون، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ تو یہ حد سے بڑھنا ہے، اللہ نے ایک حد قائم کی ہے، یہاں تک آدمی اپنے ان چیزوں سے نفسانی خواہش پوری کر سکتا ہے، اس کے بعد ممنوع ہے، تو یہ حد سے پھلانگ گئے تھے، تجاوز کر گئے تھے۔ اب یہ ہمیشہ بری قوم کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ دینداروں کی بات کبھی تسلیم نہیں کرتی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا لوط، کہ اے لوط اگر آپ باز نہ آئے، تبلیغ دین آپ نے ترک نہ کی، نصیحت کا سلسلہ موقوف نہ کیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ضرور آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہیں نکال دیا گیا ہے، یعنی معاذ اللہ ہم آپ کو بستی سے باہر نکال دیں گے۔ قال، آپ نے فرمایا انی لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ، بے شک میں تمہارے کام سے بیزار ہوں۔ تو دیکھیے کہ مجبوری تھی کہ آپ کو تبلیغ دین کرنی ہے، تو آپ اسی قوم میں رہے، لوگ برا کام کر رہے ہیں لیکن آپ اسی قوم میں رہے، وہاں سے ہجرت نہیں فرمائی کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ یہی علماء کا کردار ہوتا ہے کہ علماء ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں برائیاں ہو رہی ہیں مجبوراً رہتے ہیں، کیونکہ انہیں تبلیغ کرنی ہے، ان کو روکنا ہے، انہیں برائی سے دور کرنا ہے۔ لہذا اب یہ مطالبہ جائز نہ ہوگا کہ اگر کوئی ایک محلہ ہے، مثلا اس میں جوئے کے اڈے ہیں اور وہاں کوئی عالم رہتا ہے، تو کہ کیوں آپ اس جگہ رہتے ہیں، ہجرت کیوں نہیں کر جاتے؟ اگر وہ اس مقام پہ اس لیے ہے تاکہ ان لوگوں کو سمجھائے، انہیں برائی سے روکے، تو اس کا اس مقام پہ رہنا کوئی قابل گرفت نہیں ہے، نہ اس پر معاذ اللہ کوئی اللہ کی لعنت نازل ہوگی، کیونکہ وہ تماشائی نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ مشغول نہیں ہو رہا، بلکہ وہ تو ایک اچھے مقصد کے لیے وہاں پہ رہائش پذیر ہے، تو ان لوگوں پہ ہی لعنت نازل ہوگی، اس پر نہیں ہوگی، اور اس کا وہاں رہنا بالکل درست ہے۔ کیونکہ اگر یہ بھی نکل جاتا ہے تو پھر وہ لوگ نفس و شیطان کے حوالے ہو جائیں گے اور کوئی انہیں تبلیغ کرنے والا نہیں رہے گا۔ لہذا آپ کا وہاں رہنا کوئی اس میں برا نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں۔ حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مقام پر کوئی گناہ ہو رہا ہو اور کوئی وہاں موجود ہو لیکن دل میں اسے برا جان رہا ہو، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں، یعنی اس پہ کوئی وبال نہیں۔ اور اگر کسی مقام پہ گناہ ہو رہا ہے اور کوئی وہاں پر موجود نہیں لیکن دل سے اس کو اچھا جان رہا ہے، تو وہ بالکل ایسا ہے جیسے وہاں پر موجود ہے، یعنی جیسے وہاں موجودین کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا یا ان کی گرفت ہوگی، ایسی شخص کی بھی گرفت ہو جائے گی۔ اب آپ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربی، اے میرے رب، نجینی، مجھے نجات عطا فرما، و اہلی، اور میرے گھر والوں کو، مما یعملون، ان کاموں سے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی مجھے بھی ان سے محفوظ فرما، ان کاموں سے میرے گھر والوں کو محفوظ فرما۔ تو فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں، تمام گھر والوں کو نجات عطا فرما دی، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ گئی تھی، جو پیچھے رہنے والوں میں سے ایک بڑھیا تھی، اسے ہم نے نہیں بخشا۔ یہ لوط علیہ السلام کی اہلیہ تھیں جو ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، پتھروں کی ان پر بارش ہوئی اور سب کے سب یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، یہ پتھروں کی بارش تھی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا تو ان کے لیے کیا ہی بری بارش تھی، یعنی کیا ہی ڈرائے ہوئے لوگوں کے لیے ایک بری بارش تھی، یعنی پتھروں کی بارش۔ ہر پتھر پہ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر وہ پتھر جا کے لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ ٹارگٹ اسی کے جا کے لگتا تھا اور وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے پتھر برستے رہے اور یہ لوگ بالکل ہلاک و برباد ہو کے پتھروں کے اندر دب گئے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب ضرور غالب آ جانے والا مہربان ہے۔ اب آگے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا جھاڑی والوں نے رسولوں کو۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا، اذ قال لهم شعیب، جبکہ کہا ان کے لیے شعیب علیہ السلام نے، لا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا رسول امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون،
تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہی ہے۔ اب جو ان میں کوتاہیاں تھیں اس کی انبیاء علیہ السلام نے خصوصاً اس کے بارے میں تبلیغ فرمائی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف یہی کوتاہیاں تھیں اور کوتاہیاں نہیں تھیں، جو وصف برے اوصاف ان میں زیادہ معروف تھے ان کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اوفوا الکیل، کہ تم ناپ پورا کرو، یعنی پورا پورا تولو، ولا تکونوا من المخسرین، اور کمی کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو مکمل تولو، یہ کیا کرتے تھے کہ یہ مطلب تولتے ہوئے ترازو وغیرہ کے اندر، یعنی جیسے وہ جس میں سامان رکھتے ہیں جس پلڑے میں، اس کو وزندار کر دیا کرتے تھے۔ تو سامان پہلے نیچے رکھا ہوا اس میں ڈالا، اب وہ تولیں گے تو پہلے وہ وزندار ہے، سامان کم تلتا تھا اور پیسے زیادہ لے لیا کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں بھی بہت سارے ماہر لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اسی قوم کے طریقے پہ چلتے ہوئے ناپ تول میں بڑی کمی کرتے ہیں۔ دو طرح کے باٹ رکھتے ہیں، چھاپا پڑ جائے تو صحیح وزن والے نکال لیتے ہیں، ورنہ غلط وزن والے استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح ماہانہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کما رہے ہیں، یہ جتنا ہم وزن کے ذریعے کما رہے ہیں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ زیادہ نہیں ہے، یہ تو بہت تھوڑا ہے، ویسے حرام پیسہ ہے، حرام ذرائع میں نکل جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ ناگہانی آفت میں مبتلا کرے گا اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ تو ان کو منع کیا کہ تم ایسا نہ کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور صحیح ترازو سے تولو، سیدھی ترازو سے تولو۔ تو یہ جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ جو وزن والا پڑ رہا ہوتا ہے، یعنی باٹ والا، اس کو تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں، دوسرے کو نیچے کرتے ہیں، یا دوسرے کو دبا کے ذرا اس طرح کرتے ہیں تاکہ کم وزن بھی زیادہ محسوس ہو۔ یہ ان کی ٹیکنیک ہوتی ہے تولنے والوں کی، کبھی آپ معلوم کریں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، یعنی امانت میں خیانت بھی کرتے تھے، جو لوگوں کے کو تول کر دے رہے ہیں اس میں کمی کر کے دیتے تھے، تو یہ بہت غلط عادت تھی کہ یہ حقوق العباد تلف کرتے تھے۔ تو یہ ان کے جو برے اوصاف تھے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، اور ڈرو تم اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ان کو جو تم سے پہلی مخلوق ہے، یعنی اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، پہلے والوں کو پیدا کیا ہے، اس اللہ سے ڈرو اور ایسا برا کام مت کرو۔ تو جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا انما انت من المسحرین، کہ محض آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی کوئی نامعقول بات بولی، یعنی اب جو اچھی بات بولے، جو صحیح بات بولے، جو حق بات بولے، جو شریعت کے مطابق بات بولے لیکن ہمیں ناگوار گزرے، بس اس پہ گویا کہ جادو ہو گیا ہے۔ یہ ان قوموں کا وتیرہ تھا ان کا۔ تو یہ فوراً انبیاء علیہ السلام کی عقل پر اور ان کے دماغ پر اٹیک کرتے تھے کہ ان کا دماغ پتہ نہیں کام نہیں کر رہا، شاید جادو کر دیا گیا ہے، عقل کی کمی ہو گئی ہے۔ تو لیکن انبیاء علیہ السلام کا اب طریقہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک گناہ بہت زیادہ معروف ہے، اس کے باوجود اس کے خلاف بولتے تھے، وہ گھبراتے نہیں تھے، کیونکہ ان کا منصب یہ تھا۔ تو تبلیغ دین کرنے والے کو بھی چاہیے کہ حکمت کے ساتھ، اگر کوئی برائی عام ہو گئی ہے تو یہ سوچ کر کہ یہ اب تو بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، کون چھوڑے گا، تبلیغ دین کا سلسلہ روکے نہیں، بلکہ احسن طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، تو انشاءاللہ بہتری کا سامان ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے وہی حقارت بھرا جملہ بولا کہ وما انت الا بشر مثلنا، اور آپ تو محض ہماری مثل ہی ایک بشر ہیں، ایک معمولی سے انسان ہے معاذ اللہ۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم آپ کو معاذ اللہ جھوٹا سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو آپ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں، یعنی لے آؤ عذاب، ہم اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ فقہی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی کا اظہار کفر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ جی جہنم سے ڈریے اور بولے میں جہنم سے نہیں ڈرتا ہوں، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا ہوں، تو اس کو کفر لکھا ہے فقہائے اسلام نے۔ ڈرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ انہوں نے بھی بے خوفی کا مظاہرہ کیا کہ لاؤ آسمان سے کوئی بھی عذاب، آسمان کا ٹکڑا گرا دیجیے ہم پر، ہم ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ قال، آپ نے فرمایا ربی اعلم بما تعملون، میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔
فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، یعنی سائے والے عذاب نے۔ بادل آیا، یہ سمجھے کہ یہ سایہ ہو گیا ہے، یہ بارش برسائے گا، اور اس سے پھر عذاب نازل ہوا اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں بھی ضرور ایک نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ضرور غالب مہربان ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ رسولوں کے تذکرے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے ڈرانے کے بعد، پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمانے کے بعد، انہیں نصیحت اور عبرت، نشان نصیحت، نشان عبرت بنانے کے بعد اب پھر قرآن پاک کی طرف اللہ تعالی نے رجوع فرمایا، قرآن کے بیان کو پھر اللہ تعالی نے شروع فرمایا، کیونکہ جب سرکار نے چیزیں بیان فرمائیں تو ایک خوف دل میں پیدا ہوا کفار کے، تو اب بہتر ہے کہ ان کو اب اس خوف میں مبتلا کرنے کے بعد مائل کیا جائے کہ اگر تم بھی عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اب یہ کام کرو، اس کو تسلیم کر لو۔ تو یہ کہ خوف کے بعد انسان اطاعت کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، لہذا فرمایا وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، عالمین کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترے تھے۔ علی قلبی کا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب انور پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائے۔ تو جبریل امین اس کلام کو لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر سنایا، اور آپ کے قلب پر اس کا القاء ہوا گویا کہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دینے کی وجہ بیان فرمائی تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور دین کی طرف مائل کریں۔ بلسان عربی مبین، اور روشن واضح عربی زبان میں، یعنی قرآن روشن واضح عربی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس کا ذکر اگلی کتابوں میں ہے، یعنی پچھلی کتابوں میں بھی جو گزر چکی ہیں ان میں بھی اس کا تذکرہ رہا ہے۔ اولم یکن لہم آیتن، اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔